أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور ان کی عظیم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ طرح طرح کے فوائد سے بھرپور یہ کتاب ہے۔ کتاب کے مؤلف ابن القیم رحمہ اللہ فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں 751، اور اس کتاب کا وہ ایڈیشن، وہ طبع جس کے محقق ہیں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 170 اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہوگا 216 بلکہ 216 نہیں، ہاں 217 217۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ امام صاحب فرماتے ہیں آج کے پہلے فائدے میں، فصل علامت صحت الارادہ ان یکون ہم المرید رضا ربہ واستعدادہ للقائہ وحزنہ علی وقت مر فی غیر مرضاتہ واسفہ علی قربہ والانس بہ۔ علامت صحت الارادہ، ارادے کے درست ہونے کی علامت، یعنی کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ارادہ، نیت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ درست ہے یا غیر درست؟ تو کہتے ہیں علامت صحت الارادہ، ارادے کے درست ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان یکون ہم المریدی، کہ ارادہ کرنے والے کا مقصود، ہم المریدی ارادہ کرنے والے کا مقصود کیا ہو؟ رضا ربہ، اپنے رب کی رضا۔ اس کا مقصد یہ ہو کہ مجھے رب کی رضا مل جائے۔ ان یکون ہم المریدی، ارادہ کرنے والے کا مقصود کیا ہو؟ رضا ربہ، کہ اس کے رب کی رضا مل جائے، رب راضی ہو جائے۔ الحمدللہ، دنیا کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، نماز پڑھ کے مال لینا، مال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں سے شباش لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نمازیں پڑھنے کا مقصد رب راضی ہو جائے، روزے رکھنے کا مقصد رب راضی ہو جائے، تلاوت کرنے کا مقصد رب راضی ہو جائے، یہ درس جس میں ابھی ہم بیٹھے ہوئے اس کا مقصد رب راضی ہو جائے۔ واستعدادہ للقائہ، ارادے کے درست ہونے کی پہلی علامت انہوں نے یہ بتائی کہ ارادہ کرنے والے کا مقصد کیا ہو؟ اس کے رب کی رضا، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ اور اس کا تیار ہونا، اس کا تیاری کرنا، کس کا؟ ارادہ کرنے والے کا، ارادہ کرنے والے کا تیار ہونا للقائہ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تیاری کیسے ہوگی؟ جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے میری حاضری ہونی ہے، تو تیاری کیسے کرے گا؟ وہ شراب پیے گا، وہ میوزک سنے گا، وہ لڑکیوں سے غلط تعلقات قائم کرے گا، کیا وہ سود لے گا؟ نہیں، وہ ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا جن کاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ وہ پھر ایسے اعمال سر انجام دے گا جن اعمال سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ اس کا وقت نمازوں میں گزرے گا، تلاوت میں گزرے گا، ذکر اذکار میں گزرے گا، اچھے لوگوں کے ساتھ گزرے گا، علماء کی مجلس میں گزرے گا، مسجد میں گزرے گا۔ تو ارادہ درست ہونے کی علامات ہمیں بتا رہے ہیں امام صاحب۔ پہلی یہ کہ ارادہ کرنے والے کا مقصود کیا ہو کہ رب راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کیا کرے؟
تیاری کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ غمگین رہے، حزنہ علی وقت مر فی غیر مرضاتہ، وہ غمگین رہے ہر اس وقت پہ جو گزرا ہے رب کو راضی کر دینے والے اعمال کے علاوہ دیگر اعمال میں۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ جو عمل کرتا ہے اس میں ارادہ کیا ہوتا ہے؟ رب راضی ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ مستقبل میں حال میں تیاری کرتا ہے رب سے ملاقات کی، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ جو وقت گزر چکا ہے اس وقت میں جو وقت گزرا ہے ایسے اعمال میں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا ان پہ اسے افسوس ہو کہ میں نے 5 سال گزار دیے کہاں پہ؟ گندے دوستوں میں جہاں میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے 5 سال گزار دیے سودی بینک کی ملازمت میں، جاب میں، 5 سال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا رہا، تو غمگین رہتا ہے ان اوقات پہ جو گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دینے والے اعمال کے علاوہ دیگر اعمال کو سر انجام دیتے ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَسَفُهُ عَلَىٰ قُرْبِهِ وَالْأُنْسِ بِهِ، اور اسے ندامت رہتی ہو اس کے قریب ہونے پہ اور اس کے ساتھ مانوس ہونے پہ۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے، واللہ تعالی اعلم، کہ اسے ندامت رہتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والے اعمال کے علاوہ دیگر اعمال کے قریب رہا اور دیگر اعمال کے ساتھ مانوس رہا، ان کے ساتھ لگا رہا۔ وَجِمَاعُ ذَلِكَ، اور اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سب گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ان یصبح ویمسی، کہ وہ صبح میں داخل ہو یا شام میں داخل ہو، ولیس لہ ہم غیر، اللہ کے علاوہ اس کا کوئی ہم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی کوئی ٹینشن نہ ہو، اللہ کے علاوہ اس کی کوئی فکر نہ ہو، اس کا مقصد رب ہو ہر کام میں، اس کی ٹینشن رب کو راضی کرنا ہو، اس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ تو یہ تھا آج کے درس کا پہلا فائدہ۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے فائدے کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں فصل، اذا استغنى الناس بالدنیا فاستغنی انت باللہ، جب لوگ دنیا کے ساتھ بے نیازی اختیار کریں، کہ دنیا میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ بے نیاز ہو جائیں، کس سے؟ دنیا کے علاوہ سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، جنت سے، مسجد سے، نمازوں سے، اللہ کی اطاعت سے۔ فاستغنی انت باللہ، تو آپ بے نیازی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ لوگ خوش ہیں کہ ہمیں کیا مل گئی ہے؟ دنیا، اور دنیا مل جانے پہ وہ بے نیاز ہو چکے ہیں، کس سے؟ آخرت سے اور اہل آخرت سے۔ دنیا کے ارد گرد ان کی زندگی گھومتی ہے، نہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو خوش کر دینے والے اعمال کی، نہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی، نہ وہ مساجد میں جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں دل لگا ہوا ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے آخرت کی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ تو جب لوگوں کو یہ صورتحال ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں، ان اوقات میں آپ بے نیازی اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر کے بے نیاز ہو جائیں دنیا سے اور دنیا والوں سے۔
وَإِذَا فَرِحُوا بِالدُّنْيَا فَافْرَحْ أَنْتَ بِاللَّهِ، اور جب لوگ دنیا پہ خوش رہے تو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش ہو جا. یہ کہ جب لوگ خوش ہوں کہ ہم نے دنیا حاصل کر لی ہے تو آپ خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ خوش ہو اس بات پہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. وَإِذَا أَنِسُوا بِأَحْبَابِهِمْ فَاجْعَلْ أُنْسَكَ بِاللَّهِ، اور جب لوگ مانوس ہوں، دل لگائیں، مانوس ہوں کن کے ساتھ؟ اپنے دوست احباب کے ساتھ. فَاجْعَلْ أُنْسَكَ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا انس قائم کر لیں. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس کر لیں. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل لگائیں. اللہ کے ناموں پہ غور کرتے ہوئے آپ کا وقت گزرے، اللہ کی صفات پہ غور کرتے ہوئے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتے ہوئے. وَإِذَا تَعَرَّفُوا إِلَى مُلُوكِهِمْ وَكُبَرَائِهِمْ وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ لِيَنَالُوا بِهِمُ الْعِزَّةَ وَالرِّفْعَةَ فَتَعَرَّفْ أَنْتَ إِلَى اللَّهِ وَتَوَدَّدْ إِلَيْهِ تَنَالُ بِذَلِكَ غَايَةَ الْعِزِّ وَالرِّفْعَةِ. اور جب لوگ جان پہچان بنائیں کن کے ساتھ؟ إِلَى مُلُوكِهِمْ، اپنے بادشاہوں کے ساتھ. اپنے بادشاہوں کے ساتھ جان پہچان بنانے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں. وَكُبَرَائِهِمْ، اور اپنے بڑوں کے ساتھ، منسٹر، فلاں بڑا تاجر، فلاں بڑا کھلاڑی، فلاں بڑا اداکار، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کی قربت ڈھونڈیں. لوگ قربت ڈھونڈیں کن کی؟ بادشاہوں کی اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی. کیوں؟ کس لیے؟ لِيَنَالُوا بِهِمْ، تاکہ وہ حاصل کریں ان کے ذریعے العزت، عزت، والرفعت، اور بلندی. یہ چیز آج کل تو بہت زیادہ واضح ہے. فلاں سیاستدان کے ساتھ سیلفی اور تصویر لگا دیں گے فیس بک وغیرہ پہ تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ میرے تعلقات فلاں سیاستدان کے ساتھ ہیں، فلاں کھلاڑی کے ساتھ ہیں، فلاں اداکار کے ساتھ ہیں، فلاں بڑی شخصیت کے ساتھ ہیں. اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمیں کیا ملے گی؟ عزت ملے گی، بلندی ملے گی. تو جب یہ صورتحال ہو کہ لوگ اپنے اپنے بادشاہوں اور اپنے اپنے بڑوں سے جان پہچان بنائیں اور ان کی قربت ڈھونڈیں تاکہ انہیں ان کے ذریعے عزت اور بلندی ملے، فَتَعَرَّفْ أَنْتَ إِلَى اللَّهِ، تو آپ جان پہچان بنائیں کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وَتَوَدَّدْ إِلَيْهِ، اور آپ دوستی قائم کریں اس سے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. تَنَالُ بِذَلِكَ، اس طریقے سے آپ حاصل کر سکیں گے غایت العز، انتہائی درجے کی عزت، والرفعتی، اور انتہائی درجے کی رفعت اور بلندی. کتنے عظیم الشان یہ فوائد ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ ہر درس میں تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے دنیا اور دنیا والوں کی محبت کو نکالیں یا کم از کم کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیں. اب وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بات کا معاملہ ہے، لیکن زور پورا وہ لگا رہے ہیں اپنا. ہر درس میں وہ ہمارے دل میں یہ فکر قائم کرتے ہیں اور ہم تھوڑا سا ان کی باتیں قبول بھی کرتے ہیں، لیکن آئندہ درس تک ہم بھول چکے ہوتے ہیں. قال بعض الزہاد، یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا تیسرا فائدہ. قال بعض الزہاد، زہاد میں سے کسی نے کہا ہے
زہاد میں سے کسی نے کہا، زہاد جمع ہے کس کی؟ زاہد کی۔ زاہد عام طور پہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو دنیا سے اعراض کرنے والا ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، اس کی توجہ اللہ پہ ہو، اس کی توجہ آخرت پہ ہو، اس کی توجہ جنت پہ ہو، اس کی توجہ جہنم کی آگ سے بچنے پہ ہو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ زاہد۔ زاہد کی جمع کیا؟ زہاد۔ تو کہتے ہیں کسی زاہد کا کہنا ہے کہ ما علمت ان احدا سمع بالجنت والنار تأتی علیہ ساعۃ لا یطیع اللہ فیہا بذکر او صلاۃ او قراءۃ او احسان۔ ما علمت، مجھے نہیں معلوم کہ بے شک کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنت اور جہنم کے بارے میں سن رکھا ہو، اس کے اوپر کوئی ایسی گھڑی آتی ہو، ایسی گھڑی گزرتی ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر رہا ہو، کوئی نہ کوئی ذکر کر کے، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کے، یا کوئی نہ کوئی تلاوت کر کے، یا کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی احسان کر کے۔ کیا سمجھیں اس جملے سے آپ؟ کسی زاہد نے کہا ہے کہ جس آدمی نے جنت کے بارے میں سن لیا، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جان لیا، جہنم کے بارے میں جان لیا، اس کی شدت کے بارے میں، اس کی عذاب کی ہولناکی اور خطرناکی اور سنگینی کے بارے میں جان لیا، ایسا آدمی ممکن نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کی اطاعت سے خالی ہو۔ جو جنت کو جانتا ہے، جہنم کو جانتا ہے، وہ ہر لمحے اللہ کی کسی نہ کسی اطاعت میں مصروف ہوگا، اللہ کا کوئی نہ کوئی ذکر کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، اللہ کے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی احسان کر رہا ہوگا۔ تو یہ تقاضا ہے کس کا؟ جنت اور جہنم پہ ایمان کا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار تذکرہ آتا ہے جنت کا، بار بار تذکرہ آتا ہے کس کا؟ جہنم کا۔ یہ فائدہ ہے اس کا، جب آپ حقیقت جان لیں گے جنت کی تو آپ کا دنیا سے دل اٹھ جائے گا، پھر آپ اس کی تیاری میں لگ جائیں گے، پھر اس کے لیے آپ نیک اعمال بجا لائیں گے، پھر آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی جنت لینی ہے۔ جب آپ کی نگاہ جہنم پہ ہوگی کہ جہنم کتنی خطرناک ہے، جہنم میں کیا کیا عذاب ملتا ہے، تو پھر بھی آپ کی توجہ اس بات پہ ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہر لمحے اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ کی اطاعت میں مصروف رکھیں گے، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوں گے، یا آپ تفسیر پڑھ رہے ہوں گے، یا آپ حدیث پڑھ رہے ہوں گے، یا آپ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، یا آپ کوئی درس حدیث میں بیٹھے ہوں گے، یا درس قرآن میں بیٹھے ہوں گے، یا آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ظہر کی، عصر کی، سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، وتر پڑھ رہے ہوں گے، اشراق کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت آپ کر رہے ہوں گے، یا سورہ فاتحہ کی، یا آیت الکرسی کی، یا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یا سورہ کاف، یا آخری تینوں کل، یا کہیں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہوں گے، یا آپ احسان اور نیکی کر رہے ہوں گے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں گے، یا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں گے، یا پڑوسیوں کے ساتھ، یا رشتہ داروں کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں مسجد میں، آپس میں، آپ اللہ کے کسی نہ کسی بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی احسان کر رہے ہوں گے۔ فقال له رجل، تو اس سے ایک آدمی نے کہا، کس سے؟ اس زاہد سے، انی اکثر البکا، میں تو کثرت سے روتا ہوں۔ یعنی کہ اس نے یہ بتانا چاہا کہ میری نگاہ کس پہ ہے؟ جنت حاصل کرنے پہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے پہ ہے، اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، میں کثرت سے روتا رہتا ہوں۔ فقال، تو اس نے آگے سے کہا، کس نے؟ اس زاہد نے، انک ان تضحک وانت مقر بخطیئتک خیر من ان تبکی وانت مدل بعملک، کہ بے شک اگر تم ہنستے رہو اور تمہیں اعتراف اور اقرار ہو اپنے گناہوں کا، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم روتے رہو اور تمہیں اپنے اعمال پہ فخر ہو، ناز ہو، بھروسہ ہو۔
ٹھیک ہو گیا؟ یہ نہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ہلکا ہے. آپ سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ میں گنہگار آدمی ہوں. آپ اس وجہ سے اللہ کے سامنے شرمندہ رہتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہنسنے کے موقع پہ ہنستے ہیں آپ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ روتے ہوں اور آپ کو دل ہی دل میں بڑا فخر ہو، بڑا ناز ہو، میرے تو بڑے اعمال ہیں، جنت میری پکی ہے، مجھے اللہ جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا. اس قسم کی آپ میں چیز پائی جاتی ہو تو یہ رونا جو ہے، اس رونے سے وہ ہنسنا بہتر ہے. ان المدل، بے شک وہ جسے فخر ہو اپنے اعمال پہ، جسے ناز ہو اپنے اعمال پہ، جسے بھروسہ ہو اپنے اعمال پہ، لا یسعد عملہ فوق رأسہ، اس کا عمل اس کے سر سے اوپر نہیں جاتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. یہ مراد ہے. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں بڑا روتا ہوں. اس نے کہا اوصنی، آپ مجھے کوئی وصیت کریں، مجھے کوئی نصیحت کریں. فقال دع الدنیا لأہلہا، اس نے کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، لأہلہا، اہل دنیا کے لیے. یعنی کہ دنیا کمانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ان سے متاثر ہو کے کہیں آپ بھی اس دوڑ کا حصہ نہ بن جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی دوڑ میں اللہ کو بھول جائیں، مسجد کو بھول جائیں، نمازوں کو بھول جائیں، تلاوت کو بھول جائیں. آپ سوچیں کہ وہ میرے فلاں دوست نے، فلاں رشتہ دار نے یہ بھی پلاٹ لے لیا، یہ بھی گھر بنا لیا، وہ گاڑی لے لی، اس کے بچے اس اسکول میں پہنچ گئے، وہ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں. اس قسم کی سوچیں اپنا کے آپ ان کے مقابلے میں لگ جائیں. نہیں، مناسب دنیا آپ لیں جس سے آپ کی زندگی گزر جائے. بس فرمایا دع الدنیا لأہلہا، دنیا کو آپ چھوڑ دیں اہل دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، دنیا سے محبت کرنے والوں کے لیے. کما ترکوہم الآخرۃ لأہلہا، جیسے دنیا والوں نے آخرت کو چھوڑ دیا اہل آخرت کے لیے. کتنا عظیم شان جملہ ہے. کہتے ہیں آپ دنیا چھوڑ دیں دنیا والوں کے لیے، وہ کمائیں، وہ حاصل کریں کوٹھیاں، وہ کمائیں گاڑیاں، وہ ایک عہدے کے بعد دوسرا عہدہ حاصل کریں، اور آپ کو ذرا بھی ان کی وجہ سے یہ خیال نہ آئے کہ میں پیچھے رہ گیا، جیسے انہوں نے آخرت کو آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے. مسجد میں جائیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 10-15. تو جو نہیں آئے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آخرت آپ کے لیے چھوڑ دی ہے. یہ اس مقابلے سے وہ نکل گئے. سود لینے والے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے اور سب سے بڑے مجرم کفر و شرک کرنے والے، وہ آخرت کی دوڑ سے باہر نکل چکے. انہوں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ بھائی تم جانو، تمہارا کام جانا ہے، مسجد کو تم سنبھالو جی، ہم سے نہیں سنبھالی جاتی، ہم سے نہیں خرچ ہوتا اس کے اوپر، ہم نہیں دے سکتے خطیب صاحب کی سیلری، ہم نہیں دے سکتے امام صاحب کی سیلری. ان کے بچے آپ دیکھ لیں، صبح و شام دنیا کا علم لینے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی اسکول پڑھنے جا رہے ہیں، کبھی اس کی ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہیں، اور قرآن کوئی پرواہ نہیں انہیں. قرآن کی تفسیر بچوں نے سیکھی کہ نہیں سیکھی، کوئی پرواہ نہیں. بچوں کو درست طور پہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت انہوں نے آپ کے لیے چھوڑ دی ہے کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تو اس لیے آپ حوصلہ رکھیں. جب وہ دنیا کمانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں اور آپ پیچھے رہ چکے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی توجہ دین کے اوپر ہے، تو آپ کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے. آپ یہ سوچیں کوئی بات نہیں، وہ آخرت کی دوڑ سے باہر نکل گئے اور آپ دنیا کی دوڑ سے باہر نکل گئے. وَكُن فِي الدُّنْيَا كَالنَّحْلَ، یہ وصیت ہو رہی ہے نا، نصیحت ہو رہی ہے اس زاہد کی طرف سے.
اپنی اس وصیت میں دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں وَكُن فِي الدُّنْيَا كَالنَّحْلَةِ، اور آپ دنیا میں رہیں شہد کی مکھی کی طرح. ان اکلت طیبہ، یہ شہد کی مکھی اگر کھاتی ہے تو کیا کھاتی ہے؟ پاک چیزیں کھاتی ہے، عمدہ چیزیں کھاتی ہے، نکمی چیزیں نہیں کھاتی، نقصان دہ چیزیں نہیں کھاتی. وَإِنْ أَطْعَمَتْ طَيِّبًا، اور اگر یہ کھلاتی ہے تو لوگوں کو عمدہ چیز کھلاتی ہے، بہترین قسم کا شہد نکالتی ہے نا. وَإِنْ سَقَطَتْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور اگر یہ کسی چیز پہ گرے بیٹھے تو لم تکسرہ، اس کو توڑتی نہیں ہے، ولم تخدش، اس پہ خراش نہیں لگاتی. تو آپ بھی شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جب بھی عمل کریں اچھا عمل کریں، نصیحت کریں لوگوں کو، اچھی نصیحت کریں. اور اگر آپ کہیں پہ بیٹھیں تو آپ جن کے پاس بیٹھیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ کر کے آئیں، ان کو کوئی اچھی نصیحت کر کے آئیں، ان کی خیر خواہی کر کے آئیں. اچھا، یہ کون سے زاہد ہیں، اس بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام ابن ابی شیبہ المصنف میں روایت کرتے ہیں، اور امام احمد الزہد میں، اور دیگر کئی ائمہ کرام وہب بن منبہ سے، اور وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں کسی نہ کسی راہب سے. راہب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کا کوئی نہ کوئی درویش. اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک آدمی آیا کسی راہب کے پاس اور اس نے کہا اے راہب، آپ موت کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ تو اس راہب نے کہا میں ہر قدم اٹھاتے ہوئے اور زمین پہ ہر قدم رکھتے ہوئے، زمین سے ہر قدم اٹھاتے ہوئے اور زمین پہ ہر قدم رکھتے ہوئے یہ خیال کرتا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، کیونکہ ہر لمحے موت کو میں یاد رکھتا ہوں. ہر قدم رکھتے ہوئے میں سوچتا ہوں کہ شاید یہ میرا آخری قدم ہے، اور زمین سے ہر قدم اٹھاتے ہوئے میرے ذہن میں بات رہتی ہے کہ یہ میں آخری قدم اٹھا رہا ہوں. تو اس نے پوچھا پھر راہب سے اگلا سوال یہ کیا، اللہ کے بارے میں آپ کا عمل کیسا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ اس نے کہا آگے سے، میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے جنت اور جہنم کے بارے میں سنا ہوگا پھر اس کے اوپر کوئی ایک بھی گھڑی گزرے جس میں وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو. اس آدمی نے کہا، سوال کرنے والے نے، کہ میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو میں اتنا روتا ہوں کہ میرے آنسوؤں سے سبزیاں اگ سکتی ہیں، میری آنکھوں کے آنسوؤں سے سبزیاں اگ سکتی ہیں، یعنی کہ میرا آنکھوں کا پانی جمع کیا جائے اور وہ ڈال دیا جائے کسی پودے کو تو پودا اگے گا، اتنا میں روتا ہوں. تو اس سے راہب نے کہا کہ اگر تم ہنستے رہو اور تمہیں اعتراف ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے مجرم ہو، تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کے احکام کی بڑی خلاف ورزیاں کی ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم روتے رہو اور تمہیں فخر ہو، تمہیں ناز ہو اپنے اعمال پہ، کیونکہ جسے اپنے اعمال پہ فخر ہو، ناز ہو، اس کی نماز اس سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہے، یعنی کہ ریجیکٹ ہوتی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وصیت کریں. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دنیا سے اعراض کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اور دنیا والوں سے دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہ کرو، اور تم شہد کی مکھی کی طرح بن جاؤ کہ اگر وہ کھاتی ہے تو عمدہ چیزیں کھاتی ہے، اور اگر وہ کوئی چیز یعنی کہ نکالتی ہے تو وہ عمدہ چیز ہوتی ہے،
اور اگر وہ کسی لکڑی پہ بیٹھتی ہے تو لکڑی کو نقصان نہیں دیتی، نہ اسے توڑتی ہے۔ تو یہ وہ نصیحت ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا زاہد کا معاملہ۔ اب ہم آتے ہیں آج کے درس کے فائدہ نمبر 4 کی طرف۔ فائدہ نمبر 4، امام صاحب کہتے ہیں فصل الزہد اقسام، زہد کی کئی اقسام ہیں۔ زہد کا معنی کیا ہے؟ پہلے کسی چیز سے اعراض، کسی چیز سے بے رغبتی، کسی چیز سے الگ ہو جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اور عام طور پہ زہد کا استعمال ہوتا ہے دنیا سے اعراض پہ۔ دین کے دنیا سے اعراض کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ زاہد۔ اور زہد کیا؟ دنیا سے اعراض، دنیا سے بے رغبتی۔ لیکن یہاں پہ امام صاحب نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے فی الحال، تو وہ عام لفظ ہے۔ عام سے مراد کیا؟ زہد کا معنی کیا؟ بے رغبتی، اعراض کسی بھی چیز سے۔ تو کہتے ہیں امام صاحب الزہد اقسام، زہد کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، زہد فی الحرامی، حرام چیز سے اعراض، حرام چیز سے بے رغبتی۔ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ، اور یہ زہد اختیار کرنا فرض عین ہے، ہر ایک پہ واجب ہے کہ اس زہد کو اختیار کرے۔ کیا دلیل ہے جی اس کے فرض ہونے کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس کام سے تمہیں اللہ کے نبی روک دیں، اور جس کام سے اللہ کے نبی روکیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرام ہوتا ہے۔ جس کام سے اللہ کے نبی روک دیں اس سے رک جاؤ، اس سے دور رہو۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز سے اعراض، اب اس چیز سے بے رغبتی جو حرام ہے، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ فرض ہے، اور ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس میں اصول کیا ہے؟ فرمایا اذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔ تو اس سے اجتناب کرنا کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ اور فرمایا جب میں کوئی کام کرنے کا حکم دوں تو اسے کرو اپنی طاقت کے مطابق۔ تو یہ بات امام صاحب کی بالکل واضح ہے کہ حرام چیزوں سے اعراض کرنا، بے رغبتی کرنا، یہ والا زہد جو ہے یہ کیا؟ فرض عین ہے۔ اچھا، دوسرا زہد کون سا ہے؟ وَزُہْدٌ فِی الشُّبُہَات، مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے اعراض کرنا۔ کیا مطلب؟ وہ چیزیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں شک و شبہ ہے۔ کبھی فتویٰ ملتا ہے کہ یہ حلال ہے، کبھی فتویٰ ملتا ہے کہ یہ حرام ہے، اور آپ کے لیے دلیل واضح نہیں ہو سکی۔ اگر واضح ہو گئی تو پھر لوگوں کی پرواہ نہ کریں، لیکن اگر وہ چیز آپ کے لیے مشکوک ہے اور مشتبہ ہے تو اس سے اعراض کرنے کا کیا حکم ہے؟ واضح ہو گیا نا؟ کہتے ہیں وَزُہْدٌ فِی الشُّبُہَات، دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے اعراض۔ اس کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ بِحَسَبِ مَرَاتِبِ الشُّبْہَہ، وہ شبہ کے مقام و مرتبہ کے مطابق ہے۔ شبہ آپ کو کتنا ہے؟ فَإِن قَوِيَتْ، اگر شبہ کیا ہے؟ شبہ قوی قسم کا ہے تو التحقت بالواجب، تو یہ چیز پھر واجب سے جا ملے گی۔ ابھی ہم نے کیا کہا تھا اوپر؟ حرام سے زہد کیا ہے؟ حرام چیزوں سے زہد اختیار کرنا، بے رغبتی کرنا، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جو مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں، اگر ان میں شبہ کبھی قسم کا ہے، کبھی شبہ یہ ہے کہ یہ حرام ہوگی، تو پھر اس سے زہد اختیار کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ وَإِن ضَعُفَتْ، اور اگر شبہ کمزور ہے تو کان مستحباً، تو پھر اس سے زہد کرنا، بے رغبتی کرنا مستحب ہوگا، افضل ہوگا، بہتر ہوگا۔ اس بارے میں وہ حدیث آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگی،
فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالراعی یرعی حول الحمى، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حلال چیزیں بالکل واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں. زنا حرام ہے، واضح ہے. سود حرام ہے اور یہ چیز کیا ہے؟ واضح ہے. اور حلال چیزیں بھی واضح ہیں. شادی کرنا کسی لڑکی سے شریعت کے اصولوں کے مطابق یہ کیا ہے؟ حلال ہے. شادی کے بعد اس سے تعلق قائم کرنا یہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں. اور ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں، جو مشتبہ ہیں، جن کے اصلی حکم کو بہت سے لوگ نہیں جانتے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ تیسرے نمبر کی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی واضح ہیں، لیکن کئی لوگوں کے لیے وہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ مشکوک اور مشتبہ ہو جاتی ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کے اوپر فتویٰ حلال کا لگے گا کہ حرام کا لگے گا. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین کو بھی بچا لے گا اور اپنی عزت کو بھی بچا لے گا. ایسے ہی ہے نا؟ کسی چیز کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ سود ہے یا نہیں، اب آپ کو خود بھی واضح طور پہ اس بارے میں کوئی دلیل نہیں مل رہی، واضح کوئی رائے آپ کی نہیں بن رہی، تو اب آپ کیا کریں؟ آپ اس سے دور رہیں گے تو دین بھی آپ کا محفوظ اور عزت بھی محفوظ. کوئی یہ نہیں کہے گا جناب یہ دیکھو یہ تو حرام کھاتا ہے. اور جو مشکوک چیزوں میں، مشتبہ چیزوں میں واقع ہوگا ان کا استعمال کرے گا، ان کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا یہ سوچ کر کہ بھائی اس کے اوپر واضح طور پہ حرام کا فتویٰ نہیں ہے، گنجائش ہے، تو یہ آدمی خطرہ یہ ہے کہ کل کو حرام میں بھی واقع ہو جائے گا. اس کی صورتحال اس چرواہے کی طرح ہوگی جو بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چراتا ہے. بادشاہ کے لیے زمین مخصوص کر دی گئی ہے کہ یہاں پہ صرف بادشاہ کی اونٹنیاں، بادشاہ کی بکریاں، بادشاہ کی گائیاں وہ آ کے یہ چارہ کھائیں گی، اور بارڈر لگا دیا گیا ہے اور دائیں بائیں لکھ دیا گیا ہے خبردار کوئی اپنے جانور بادشاہ کی چراگاہ میں لے کر نہ آئے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی چارہ جتنا اچھا بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد ہے نا کہیں اور نہیں ملتا، تو میں اپنی بکریاں ادھر لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی بکریوں کو بادشاہ کی چراگاہ میں نہیں جانے دوں گا، لیکن بادشاہ کی چراگاہ کے ارد گرد گھاس بڑا شاندار ہے، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، میں اکیلا ہی جاؤں گا اور بکریاں چراؤں گا وہاں پہ. تو یہ آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی بکری داخل ہو گئی تو بادشاہ بڑا ہو سکتا ہے ظالم ہو، اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ ظالم ہو، چھوڑیں گے نہیں، وہ اس کی بکری کیا اس کی بھی ٹکا بوٹی کر دیں گے. تو یہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو فرمایا یہی صورتحال ہے اس آدمی کی جو مشکوک اور مشتبہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، ان میں واقع ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ بھئی اس میں اختلاف موجود ہے. لیکن یہ کن چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں آپ کی کوئی رائے نہیں بن سکی، یا جن علماء پہ آپ اعتماد کرتے ہیں ان کی کوئی رائے نہیں بن سکی. لیکن جس چیز کے بارے میں خود آپ کی رائے دل میں واضح ہے کہ نہیں یہ چیز حرام ہے، پھر آپ کہیں جی علماء نے یہ کہا ہے، تو یہاں علماء کا اعتبار نہیں ہوگا، وہاں خود آپ دیکھیں آپ کا دل کس پہ مطمئن ہے. لیکن آپ کا دل مطمئن ہو دلائل کی روشنی میں، شہوت کی وجہ سے نہیں، اپنی رغبت کی وجہ سے نہیں. اب مثال کے طور پہ آپ سگریٹ کو لے لیں، کم از کم میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں سگریٹ کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ حرام ہے، اور بڑی واضح رائے ہے میری اس بارے میں. اب میرے لیے سگریٹ کا معاملہ مشتبہ نہیں ہے، میرے لیے واضح ہے کہ وہ حرام ہے.
تو میرے لیے واجب ہے کہ میں اس سے بچوں اور اس سے دور رہوں، اور یہی میں لوگوں کی رہنمائی کروں گا۔ لیکن اگر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے لیے یہ معاملہ واضح نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے لیے اگرچہ معاملہ واضح نہیں، لیکن مشکوک چیز تو آپ بھی اس کو مانتے ہیں، مشتبہ تو آپ بھی اس کو مانتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے دور رہیں۔ زہد کی کتنی اقسام پڑھ لی ہم نے؟ 2 پڑھ لی ہیں۔ حرام چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ زہد پہلا، اور پھر مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے اعراض کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا، یہ تھا زہد نمبر 2۔ اور اب کیا؟ وزہد فی الفضول، لا یعنی چیزوں سے اعراض کرنا، فضول قسم کی چیزوں سے اعراض کرنا، اور اسی کے ساتھ ہی آپ ملا لیں وَزُهْدٌ فِي مَا لَا يَعْنِي مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ وَالسُّؤَالِ وَاللِّقَاءِ وَغَيْرِهِ، اور اعراض کرنا لا یعنی قسم کی گفتگو سے، اور لا یعنی قسم کی نظر سے، نگاہ ڈالنے سے، اور لا یعنی قسم کا سوال کرنے سے، اور لا یعنی قسم کی ملاقاتیں وغیرہ کرنے سے۔ کیا سمجھیں یہاں پہ پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھوں گا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کی یہ خوبی ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے جو لا یعنی قسم کی ہوں، لا یعنی قسم کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ یہی کچھ امام صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس گفتگو سے دور رہیں، ایسی گفتگو نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی گفتگو نہ کریں جس کا کوئی فائدہ، آپ کے منہ سے وہ لفظ نکلے جو روز قیامت آپ کے لیے مفید ہو۔ حرام گفتگو تو کرنی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن وہ گفتگو بھی نہ کریں، امام صاحب کہہ رہے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اگرچہ حرام نہیں ہے۔ والنظر، اور لا یعنی قسم کی نگاہ ڈالنے سے بھی بچیں، ان چیزوں کو دیکھنا، ان کو دیکھنا جن کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا یعنی قسم کا سوال کرنے سے بھی بچیں، لا یعنی قسم کی چیزوں کے بارے میں معلومات لینا، ان کے بارے میں اسٹڈی کرنا، ان کے بارے میں سرچ کرنا، اور ایسے ہی لا یعنی قسم کی ملاقاتیں کرنا، ان لوگوں سے ملاقاتیں کرنا جن سے ملاقات کرنے کا آپ کو آخرت کے لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے ملاقات کرنے کی وجہ سے آپ کے دین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، آپ کے شرعی علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، آپ کی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، جن سے ملاقات کر کے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے، تو کیوں ملیں آپ ان سے، کیوں ملاقات کریں آپ ان سے؟ تو یہ بھی ایک زہد ہے۔ لیکن اس زہد کا حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس زہد کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو اختیار کرنا واجب ہے، لیکن امام صاحب نے اشارہ دے دیا ہے کہ یہ لا یعنی قسم کا ہے، تو اس سے بچنا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اور حدیث میں بھی الفاظ سخت نہیں آئے، حدیث میں کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی قسم کے امور سے بچنا، جو امور آپ کے لیے مفید نہیں ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَزُهْدٌ فِي النَّاسِ، کیا کرنا؟ لوگوں سے اعراض کرنا، لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اور اس کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں پہلے تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 4102 4102۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل قبول قرار دیا ہے۔ راوی ہیں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کا رسول دلنی علی عمل،
اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو مجھ سے اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی محبت کریں۔ سوال کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ایسے اعمال کی تلاش ہے جو کریں تو آپ اللہ کے محبوب بن جائیں، ایسے عمل کی تلاش ہے جو آپ کریں تو لوگ بھی آپ سے محبت کریں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اعراض کریں تو اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب بن جائیں گے۔ دنیا سے اعراض کریں مطلب کیا؟ آخرت میں دلچسپی لیں، آخرت میں توجہ رکھیں، آخرت کے لیے تیاری کریں، اور دنیا سے اعراض کریں تو آپ اللہ تعالیٰ کے کیا بن جائیں گے؟ محبوب بن جائیں گے، اللہ کی محبت کو پا لیں گے۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِندَ النَّاسِ يُحِبُّوكَ، اور آپ ان چیزوں سے اعراض کریں، بے رغبتی اختیار کریں جو لوگوں کے پاس ہیں، تو آپ لوگوں کے محبوب بن جائیں گے۔ یعنی کہ لوگ اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں جو ہر وقت لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے؟ جی آپ کے پاس یہ موبائل ہے، کتنے کا آیا ہے؟ کیا آپ مجھے مل سکتا ہے؟ آپ مجھے تحفہ نہیں دے دیتے؟ آپ کی گاڑی چاہیے تھی، میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ آپ کی بائک چاہیے تھی، میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ یعنی کہ ہر وقت لوگوں سے مانگتے رہنا، لوگوں کی چیزوں میں دلچسپی رکھنا، اشارے ایسے کرنا جس کا مطلب یہ کہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کریں گے بلکہ آپ سے نفرت کریں گے۔ تو یہی کہا یہاں پہ امام صاحب نے وَزُهْدٌ فِي النَّاسِ، لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ بھی ایک زہد ہوتا ہے۔ تو آپ کن لوگوں سے بے رغبتی اختیار کریں پھر؟ جو دنیا والے ہیں، ان لوگوں میں دلچسپی لیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان سے تعلق قائم کریں جن سے تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں آپ اللہ کے قریب ہو سکیں، جن سے تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں آپ کو آخرت کی تیاری میں مدد مل سکے۔ مثال کے طور پہ اس آدمی سے تعلق قائم کریں جو آپ کو درس حدیث میں لے کر جاتا ہے، جو آپ کو درس تفسیر میں لے کر جاتا ہے، تفسیر کی کلاس میں لے کر جاتا ہے، جو آپ کو خطبہ جمعہ کے لیے کسی ایسی مسجد میں لے کر جاتا ہے جہاں آپ کو توحید کی گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اعراض نہیں کرنا بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن وہ لوگ جن سے تعلق قائم کریں تو آپ کی نمازیں ضائع ہوں، آپ کی دلچسپی جو دین میں ہے وہ ختم ہو رہی ہو، کم ہو رہی ہو، تو ایسے لوگوں سے بے رغبتی کرنا، اعراض کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور زہد بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وَزُهْدٌ فِي النَّفْسِ بِحَيْثُ تَهُونُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ، اور اپنے نفس کے معاملے میں، اپنی جان کے معاملے میں زہد اختیار کرنا۔ وہ کیسے جی؟ وہ اس طرح کہ اس کا اپنا نفس اس کے لیے اللہ کے معاملے میں ہلکا ہو جائے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ کیا مطلب؟ اللہ کو اہمیت دے اور اپنی جان کو اہمیت نہ دے، اپنے نفس کو پیچھے کر دے اللہ کو پانے کے لیے۔ نفس کیا مانگتا ہے؟ نفس مانگتا ہے اس وقت شراب، تو اپنے نفس کی پرواہ نہ کرے۔ کس کی پرواہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرے۔ نفس کیا مانگتا ہے؟ نفس مانگتا ہے نیند، کس ٹائم؟ نماز کے وقت، فجر کے وقت۔ نہ، نفس کی پرواہ نہ کرے، اس سے اعراض کرے، اس سے بے رغبتی کرے، اس کی خواہش کو پورا نہ کرے، کیونکہ یہاں نفس کا اور رب کا مقابلہ ہے کہ نفس کو راضی کریں یا اللہ کو راضی کریں۔ تو اللہ کے معاملے میں اپنے نفس کو ہلکا جانیں۔ وَزُهْدٌ جَامِعٌ لِذَلِكَ كُلِّ، امام صاحب کہتے ہیں اور ایک زہد وہ ہے
جو گزشتہ تمام زہد کی اقسام پہ مشتمل ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں، یہ سب کو شامل ہے۔ وَزُہْدٌ جَامِعٌ لِذَلِكَ كُلِّ، اور ایک وہ زہد ہے جو شامل ہے زہد کی ان تمام اقسام کو، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الزُّهْدُ فِي مَا سِوَى اللَّهِ وَفِي كُلِّ مَا شَغَلَكَ عَنْهُ، الزہد اعراض کرنا، بے رغبتی کرنا ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے علاوہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے اعراض کرنا جو آپ کو اللہ تعالی سے غافل کر دیں۔ واضح ہو گیا؟ یعنی کہ ہر اس چیز سے آپ اعراض کریں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے، اور ہر اس چیز سے اعراض کریں جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے۔ کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الزُّهْدِ، بہترین زہد کیا ہے؟ بہترین زہد یہ ہے کہ اخفاء الزہد، کہ آپ زہد کو مخفی رکھیں، پوشیدہ رکھیں۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ زہد اتنے ہوتے نہیں جتنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لوگوں کو پتا چلے جی بس میں تو جناب میری توجہ تو بس جنت کے اوپر ہے، میری توجہ تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے جی، اور مجھے نہیں چاہیے جی یہ دنیا۔ ٹھیک ہے، کبھی بیان کرنا پڑتا ہے، کوئی حرج نہیں اگر بیان کرنے کا مقصد اچھا ہے، تاکہ لوگ بھی آپ کی طرح بنے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی میری طرح بنے اس لیے آپ یہ باتیں کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو میری نیکی کا پتہ چلے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جناب میں بڑا زاہد ہوں، تو پھر تو یہ غلط ہو گیا نا۔ کہتے ہیں وہ افضل الزہدی، اور بہترین زہد کیا ہے؟ اخفاء الزہدی، زہد کو مخفی رکھنا۔ وَأَصْعَبُهُ، اور مشکل ترین زہد کیا ہے؟ الزہد فی الحدود، کہ دنیا کے معاملے میں، دنیا کے حصوں کے معاملے میں زہد اختیار کرنا، یعنی کہ دنیا کے معاملے میں زہد اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ کافی مشکل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والفرق بینہ وبین الورع، اس زہد کے مابین اور ورع کے مابین فرق کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے زہد اور ایک لفظ کیا ہوتا ہے؟ ورع۔ ان میں فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان الزہد ترک ما لا ينفع فی الآخرہ، زہد کیا ہے؟ چھوڑ دینا ان امور کو جو آخرت میں فائدہ نہ دیں۔ والورع، اور ورع کیا ہے؟ ترک ما یخشى ضررہ فی الآخرہ، چھوڑ دینا ان چیزوں کو جن کے نقصان کا اندیشہ ہے آخرت میں۔ زہد کیا ہے؟ ان چیزوں سے اجتناب جو آخرت میں مفید نہیں دیں گی، آخرت میں فائدہ نہیں دیں گی۔ اور ورع کیا ہے؟ ان چیزوں کو چھوڑ دینا جن کے بارے میں خطرہ ہے کہ آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ کہتے ہیں والقلب المعلق بالشہوات، وہ دل جو شہوات میں الجھا ہوا ہے، شہوات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لا یصح له زہد ولا ورع، اس کے لیے نہ زہد اور اس کے لیے نہ زہد ٹھیک ہے اور نہ ہی ورع، یعنی کہ وہ دل جس میں غلبہ ہے شہوات کا، دنیا کو حاصل کرنے کا، دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کا، خواہشات نفس کو حاصل کرنے کا، وہاں پہ نہ زہد کام آئے گا نہ ورع، نہ وہ زاہد بن سکے گا ایسا آدمی اور نہ صاحب ورع بن سکے گا۔ قال یحییٰ ابن معاذ الرازی، امام یحییٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں یہ ایک واعظ گزرے ہیں، ایک واعظ، ایک زاہد، واعظ یعنی کہ لوگوں کو خیر کی باتیں بتانے والے، لوگوں کو نصیحتیں کرنے والے ایک صاحب گزرے ہیں۔ امام ذہبی نے ان کا تذکرہ سیر اعلام النبلاء میں کیا ہے 13ویں جلد میں، صفحہ نمبر 5 پہ، یہ 15 پہ، صفحہ نمبر 15 پہ، والیم 13 اور پیج نمبر 15۔ کہتے ہیں عجبت من ثلاث، مجھے تعجب ہوتا ہے تین چیزوں پہ، تین چیزوں پہ، تین لوگوں پہ مجھے تعجب ہوتا ہے۔ نمبر 1،
رجل یرائی بعملہ مخلوقا مثلہ ویترک ان یعملہ للہ۔ نمبر ایک، وہ آدمی جو اپنے اعمال کسی مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے، اپنی جیسی مخلوق کو دکھانا چاہتا ہے، جو اپنے عمل کے ذریعے ریاکاری کرتا ہے۔ ان کے ایک وہ آدمی یرائی بعملہ، جو اپنے اعمال دکھانا چاہتا ہے، مخلوق مثلہ، اپنی جیسی کسی مخلوق کو، اپنے جیسے کسی انسان کو، ویترک، اور اس بات کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ یہ عمل کرے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر عمل کرنے کی بجائے اپنے جیسے کسی بندے کی خاطر عمل کر رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے مجھے، کتنی گھٹیا سوچ ہے اس کی، کتنی گھٹیا نیت ہے اس کی۔ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کر، اپنے جیسے انسان کے لیے کرے گا وہ تجھے کیا دے گا؟ وَرَجُلٌ يَبْخَلُ بِمَالِهِ وَرَبُّهُ يَسْتَخْرِجُهُ مِنْهُ فَلَا يُقْرِضُهُ مِنْهُ شَيْئًا۔ دوسرے نمبر پہ تعجب کس کے آدمی کے اوپر ہوتا ہے؟ وہ آدمی يَبْخَلُ بِمَالِهِ، جو اپنے مال کے ساتھ بخیل بن جاتا ہے، اپنے مال میں بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، جبکہ اس کا رب اس سے قرض مانگ رہا ہے، منہ اس مال سے، فلا یقرضہ، تو اپنے رب کو اس مال میں سے کچھ بھی قرض نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے، اللہ کی راہ میں مال نہیں دیتا۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تو اس سے قرض مانگ رہا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی امیر آدمی ہم سے قرض مانگے کبھی، تو ہم خوشی سے دیں گے کہ آج میں اس کو 100 روپیہ دیتا ہوں، اس کو پھنسا ہوا ہے، پیسے تو اس کے پاس گھر میں بہت ہیں، یہاں پھنسا ہوا ہے، 100 روپیہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں دے دیتا ہوں، کل بڑے مجھے فائدے دے گا۔ یہ میں نے آج 100 دے دیا نا، امید یہ کہ واپس مجھے 1000 سے کم نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ سے قرضہ مانگ رہے اللہ تعالیٰ، تو آپ کو تو خوشی خوشی دینا چاہیے کہ جناب فائدہ ہی فائدہ ہے، اللہ کو قرض دیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بڑا ثواب دے گا۔ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ وَرَجُلٌ يَرْغَبُ فِي صُحْبَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَمُوَدَّتِهِمْ، اور تعجب ہے، تعجب جس کے اوپر کیا جائے گا، ایک تیسرا آدمی کون سا ہے؟ وہ آدمی جو مخلوق کی صحبت میں اور ان کی دوستی میں دلچسپی رکھتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، ان سے دوستی لگانا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى صُحْبَتِهِ وَمُوَدَّتِهِ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے اپنے ساتھ کی طرف اور اپنی دوستی کی طرف۔ اللہ اسے کہتا ہے میرے ساتھ رہ، میرے ساتھ وقت گزار۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دوستی لگا، اور اس کو دلچسپی اللہ کی بجائے کس سے ہے؟ اللہ کی مخلوق سے۔ تو اس کے اوپر بھی وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، بڑا عظیم فائدہ ہے یقیناً یہ بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ امام ابن القیم رحمہ اللہ کو اور آپ سب کو بھی جزائے خیر دے، اور اللہ کرے کہ ہماری یہ مجالس اسی طرح قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔